بك يا سيدي يا خاتم النبيين. جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے، منظر بیاں ہو کیسے الفاظ نہیں ملتے، منظر بیاں ہو کیسے الفاظ نہیں ملتے، ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے، ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے۔ رب کریم کے فضل و کرم، نبی پاک صاحب لولاک، خاتم المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی نگاہ ناز کا صدقہ اللہ پاک نے ہمیں جمعۃ المبارک کا ببرکت دن عطا کیا ہے۔ آج کے جمعۃ المبارک کا جو موضوع ہے وہ ہے حج کے مقاصد، حج کے مقاصد۔ دیکھیں، حج جو ہے اس کے کچھ نہ کچھ اللہ نے مقصد رکھے۔ جب مقصد فوت ہو جائے تو چیز کا سرور باقی نہیں رہتا۔ نماز ہے نا جی، ایک ہے کہ بندے کی عادت بن گئی نماز پڑھنے کی، حاصل کچھ نہیں، وہی جوتیں، وہی جھوٹ، وہی فراڈ، وہی عیاشیاں، وہی دھوکے بازیاں، وہی گالیاں۔ نمازی بڑا پکا ہے لیکن مسجد کی حدود تک، تو سمجھے اس نے نماز کا جو حقیقی سرور تھا وہ حاصل نہیں کیا۔ ایسے ہی اللہ پاک نے حج کا مقصد رکھے۔ حج خالی یہ نہیں کہ بندے نے احرام باندھنا ہے، کپڑے اپنے اتار کے احرام باندھ لیا، دو چادریں لے لیں، مکے چلا گیا ہے، طواف کیا ہے، پھر دیگر معاملات کیے، مینا گیا ہے، مزدلفہ گیا ہے، میدان عرفات کیا ہے، شیطان کو بھی کنکریاں ماری، صفا مروہ پہ چکر بھی لگائے، پھر طواف و زیارہ بھی کیا ہے، حلق بھی کروایا ہے، قربانی بھی، اتنا کچھ کیا ہے، لیکن حاجی صاحب پاکستانی ایئرپورٹ پہ اترتے ہی دو گالیاں نکال دیں تو حج کس بات کا؟ وہ صرف ذہن کے چکر ہیں جو بندہ گھوم کے لگا کے آ جاتا ہے نا جی،
وہ چکر ہی ہوتے ہیں، حقیقی روح نہیں ہوتی۔ حقیقی روح کب ملتی؟ قرآن پاک میں سورۃ حج میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں میں حج کا اعلان کرو۔ یا اللہ کیا ملے گا؟ فرمایا لوگ اس کی طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے حج کرنے۔ اس کی تفسیر میں امام اسماعیل حقی علیہ رحمہ تفسیر روح البیان میں لکھتے ہیں، کہا کہ جو حاجی ہوتا ہے نا، حاجی جب حج کرتا ہے تو اللہ اس کے دل کی کیفیت ہی بدل دیتا ہے۔ تو جب کیفیت بدلتی ہے تو فرمایا اللہ اس کے چہرے پہ نور کو ظاہر فرما دیتا ہے، حاجیوں کے چہرے نورانی ہو جاتے۔ حج کے بڑے سارے مقصد ہیں۔ کئی بندے، چونکہ قرآن پاک کی آیت میں اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، فرمایا اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کی طرف حج کرنا جو صاحب استطاعت ہے اس پہ لازم ہے، فرض ہے اس پہ۔ وَمَنْ كَفَرَ، اور جو کفر کرے، انکار کرے، نہ مانے، فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اللہ تو پہلے ہی دو جہاں سے بے پرواہ ہے، سارا جہاں بھی اس کی عبادت نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ سارا کچھ ہم اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں، رب کے لیے، کہ رب تعالیٰ کو اس سے کوئی فرق پڑنا ہے، ایسا کوئی کنسیپٹ نہیں شریعت میں۔ تو فرمایا اللہ کے لیے۔ اب نا ہمارے ہاں دو تین طبقے بن گئے۔ ایک طبقہ کہتا ہے کہ پتر ویاہ لیے، بیٹیاں ویاہ لیے تے پھر حج کر لیں گے، پیسے ہی ہیں نہیں، لیکن پہلا نا بیٹیاں ویاہ لیے تے بچے ویاہ لیے تے، یہ بھی کانسیپٹ، یہ بھی شیطانی وسوسہ ہے۔ جو اللہ نے فرض کیا ہے اس کو اہمیت نہیں دیتے، اور جو خود بخود فرض کیا ہوا ہے، خود بخود فرض کیا ہے، 500 بندیاں دی برات اپنے آپ تے لازم کی تھی، 2-2 لاکھ کیا منگنی لازم کی ہے، جہیز اتنا مہنگا لازم کر لیے۔ یہ فرض نہیں، جو ہم نے فرض کیا ہے یہ فرض ہے۔ 2 لاکھ کی منگنی ہو رہی ہے، کیا ہوا ہے جی؟ پیغام نکاح ہوا ہے، 2 لاکھ کی منگنی کر لی، عمرہ نہیں کیا، لاکھوں روپے لگا کے جہیز بنا دیا اتنا سارا۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، بیٹیاں جہیز سے گھر آباد نہیں کرتی، بیٹیاں تربیت سے گھر آباد کرتی، جہیز سے گھر نہیں آباد ہوتے۔ کئی جہیز والوں کے گھر اجڑے پڑے، ہر چیز ان کے گھر میں موجود ہے لیکن ان کا گھر اجڑ چکا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جو تربیت کرنی تھی اس کی نہیں، تو ہر چیز کو وہی سمجھ لی۔ تو پہلا طبقہ تو یہ ہے جو حج نہیں کرنے جاتا، بہانے اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے درمیان میں بنا لیتے۔ دوسرا طبقہ وہ یہ ہے، وہ کہتا ہے جی پہلا نیک ہو لئیے پھر حج کر آؤں گے۔ بہانے ہیں نا جی، اللہ تعالیٰ نے چکہ دیا کہ جب فرض ہو جائے، اور نبی پاک کا یہ صراحتاً حدیث موجود ہے، کہا کسی کے پاس اگر اتنا مال ہے، جو آنے جانے کا کرایہ، جو سامان ہے، جو خرچہ ہے، جو زیادہ راہ ہے، وہ اس کے پاس ہے، اور اپنے گھر میں راشن بھی اتنے دن کا وہ چھوڑ کے جا سکتا ہے کہ اس کے گھر والے گزر بسر اچھی طرح کر لیں، اس پہ حج لازم ہے، اور کوئی قید نہیں۔ جس کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ
ٹکٹ کروا کے آ جا سکتا ہے, اپنا زیادہ راہ کھانے پینے کا سامان بھی لے جا سکتا ہے, اور گھر دیاں نوں بھی پیچھے اتنا کچھ زیادہ راہ دے سکتا ہے کہ وہ اپنا گزر بسر کر لین. فرمایا اس پہ حج فرض. اور ادھر بندے کیا کہتے ہیں پہلے نیک ہو لیے پھر حج کر لیں گے. حالانکہ یہ بھی کنسیپٹ بڑا غلط ہے. یہ کیوں نہیں کہتے کہ پہلا نیک ہو لیے پھر روٹی کھا لیں گے؟ نہیں نا جی, کہتے روٹی بھی کھائیں گے. بندوں کو کہ نماز پڑھن آیا کرو, میں یار ہلے پوری طرح نہ پاک نہیں ہوئی. بندے کہیں ایسا اس طرح کا بہانہ تراش کرتے ہیں, انہیں کہیے نا نماز پڑھنے چلیں جی, کہتے ہیں ہلے نا صحیح طرح کپڑے صاف نہیں, جدو پکے سچے پاک ہوندے نا پھر آواں. تو کئی بندوں نے قسم اٹھا لی نا اس بات پہ کہ ہم اپنا نیک ہو لیں تو پھر. بھائی بتائیں کون سا بندہ جو حج کر کے آیا ہے معصوم ہے؟ سارے انسان ہیں, بشری تقاضے ہیں, کمیاں ہو جاتی. کسی نے کوئی گارنٹی تو نہیں لے کے آنی کہ واپس آ کے کوئی غلطی نہیں ہونی, کوئی گناہ نہیں ہونا, بشر ہے. تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا جس پہ حج لازم ہو جائے فَلْيَتَعَجَّلْ, وہ جلدی کرے. وہ کیا کرے؟ جلدی کرے. پھر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث بڑی پیاری حدیث ہے. فرمایا تابعوا سن الحج والعمرہ, حج اور عمرہ کیا کرو. فَإِنَّمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ, فرمایا حج اور عمرہ تمہاری غریبی بھی دور کر دے گا, تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا. یہ جو بندے سوچتے ہیں نا انہیں لکھ لگ جانے نے, نبی پاک نے رولا ہی ختم کر دیا. فرمایا حج اور عمرہ کیا کرو. یا رسول اللہ کیا ملے گا؟ فرمایا ینفیان الفقر, پہلی گل ہے تیری غریبی دور ہو جائے گی, اللہ اور امیر کر دے گا. اللہ دے گھر چوں ہو کے آئے گا, اللہ اور امیر کر دے گا. سونے دے در تو ہو کے آئے گا, سونا اور نواز دے گا. فرمایا اور کیا ملے گا؟ فرمایا والذنوب, اور تیرے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کیسے معاف ہوں گے؟ فرمایا کما ینفی القیر الخبث الحدید, فرمایا جس طرح لوہا بٹی میں ڈالا جائے تو بٹی سے لوہا پاک صاف ہو کے نکلتا ہے. عمرہ کر کے آؤ, اللہ تمہیں بھی ایسے پاک صاف کر دے گا, تمہیں بھی ایسے ہی پاک صاف کر دے گا. اور پھر میرے نبی پاک علیہ السلام نے اسپیشلی کہا ہے, فرمایا حاجی سے دعا کروایا کرو. حاجی حج کر کے آئے اسے دعا کرایا کرو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملے گا کیا؟ فرمایا حاجی جس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے اللہ اسے بھی بخش دیتا ہے, اللہ اسے بھی بخش دیتا ہے. یہ تیسری حدیث میں نے آپ کو آج کی گفتگو میں پیش کر دی. پھر دیکھیں حج کا جو مقصد ہے نا جی, مقصد اس میں سے سب سے بڑا جو مقصد ہے حج کا وہ یہ ہے کہ اعلان توحید کرنا, توحید کا اعلان کرنا. مقاصد حج میں سے فرسٹ پہلے نمبر پہ کیا ہے کہ ساری کائنات کے لوگ آئے ہیں. کوئی عربی ہے, کوئی اجمی ہے, کوئی کشمیری, کوئی افغانی, کوئی امریکی, کہیں سے کوئی پاکستانی, پتہ نہیں دنیا کے کس کس کونے سے لوگ آئے. کہا اپنی اپنی بولیاں ترک کر کے آنا, اپنے اپنے نغمے ترک کر کے آنا, اپنے اپنے ترانے ترک کر کے آنا. کہا ترانہ کون سا اپنانا ہے؟ کہا سب کو سبق ایک ہی دینا ہے, لبیک اللہم لبیک. زبانیں مختلف ہیں, ایک دوسرے کی زبان بھی کوئی نہیں سمجھ آتی. ہمیں انگلش نہیں سمجھ آتی, پنجابی امریکیوں کو سمجھ نہیں آتی, یورپی یونین والوں کو سمجھ نہیں آتی. تو حج کا پہلا مقصد اللہ کی توحید کا اعلان کرنا. کہا جہاں سے بھی آئے ہو تمہارا ترانہ ایک ہی ہونا چاہیے. اپنے نغمے ترانے, اپنی داستانیں چھوڑ کے
ایک ہی داستان بلند کرنی ہے، چاہے خانہ کعبہ ہو، چاہے صفا مروہ ہو، چاہے میدان عرفات ہو، چاہے مزدلفہ کا میدان ہو، چاہے مینا کا میدان ہو، جہاں بھی تم نے جانا ہے تمہارا ایک ہی ترانہ ہوگا، اور وہ یہی ہوگا لبیک اللہم لبیک، سونے اللہ میں حاضر ہو گیا، مہربانی کر گناہ سارے بخش دے۔ پہلا مقصد اللہ نے توحید، دوسرا مقصد اللہ نے مساوات ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، اتھے تے بندے یقین منو وڈن نو پیندے، بندہ بندے دا دشمن ہو گیا۔ ابھی میں نے تھوڑے دن پہلے خبر سنی، 3 مرلے کا پلاٹ تھا، 3 مرلے کا، بھائیاں دا تنازع ہو گیا 3 مرلے دے پلاٹ ہوتے، چھوٹے بھائی نے بڑے کو قتل کر دی چھریاں مار کے، میڈیا پہ خبر آئی۔ اللہ اکبر، یہ ہمیں جو ہرس ہے، ہوس ہے، یہ ہم نے اپنے ذاتی رشتے، خونی رشتے بھی اس سے تباہ کر دی۔ وہ بھائی جو دوسرے بھائی پہ جان فدا کرتا تھا، پائی پائیاں دے سنگی ہوندے تے پائی پائیاں دیاں باواں، تو پنجابی کا ایک اور بڑا لطف والا شعر ہے، کہا سجا ہاتھ کھبے نو دھووے تے کھبا دھووے سجے نو، تے پائیاں بعد محمد بخشا کون کسے نو رووے۔ تو اتنا خونی رشتہ بھی انسانی ہوس کا شکار ہو گیا۔ تو حج کا دوسرا جو مقصد ہے، اللہ نے مساوات ہے۔ دیکھیں بڑے بڑے رنگین لوگ کپڑے پہنتے، 10-10 ہزار کے جوڑے پہنے ہوتے، 20-20 ہزار کے، کہا سارے اپنے لباس، شہنشاہی لباس اتار دو، تم اجمی ہو، عربی ہو، تم افغانی ہو، ہندوستانی ہو، تم کشمیری ہو، تم جو بھی ہو، شہنشاہی لباس اتار دو۔ ملک مختلف ہے، زبانیں مختلف ہیں، علاقے مختلف ہیں، محلے مختلف ہیں، اتنا ڈیفرنٹ ہے، لیکن پھر یا اللہ کیا کرے، فرمایا ایک ہی لباس پہنو، سب کی وردی بھی ایک ہی کر دی، سب کی وردی ایک ہی کر دی، کہا وردی بھی ایک، سارے وزیر بھی اسی میں، سارے مشیر بھی اسی میں، سارے مولانا علامہ بھی اسی میں، سارے حافظ قاری بھی اسی میں، سارے پرائم منسٹر بھی اسی میں، سارے چیف منسٹر بھی اسی میں، سارے MLA کونسلر سب اسی میں آگے، سب کی وردی ایک کر دی، وردی بھی ایک کر دی، ترانہ بھی ایک کر دیا۔ اور پھر میرے نبی نے جب خطبہ حجۃ الوداع فرمایا نا، تو عربوں کے اندر بڑا بڑا رواج تھا، بڑا بڑا اپنی ذات پات پہ بڑا فخر کرتے تھے کہ میں قریشی ہوں، میں فلانا ہوں، میں فلانا ہوں۔ میرے نبی نے بڑا سونا پیغام دیا، خطبہ حجۃ الوداع فرمایا لوگوں سن لو، لا فضل للعربی علی العجمی ولا للاحمر علی الاسود الا بالتقوی۔ فرمایا کسی کالے کو گورے پہ کوئی فضیلت نہیں، کسی اجمی کو عربی پہ کوئی فضیلت نہیں، ذاتوں پہ فخر نہ کرنا کہ میری فلانی ذات ہے، اپنی برادری پہ فخر نہ کرنا میں فلانی برادری کا ہوں، میرا بڑا چرچا ہے، میرے وڈے وڈیرے بہت طاقتور تھے۔ کہا اے فخر نہ کرنا، یا رسول اللہ پھر کیا کریں؟ فرمایا الا بالتقوی، تقوی اختیار کرو۔ جب تم تقوی اختیار کرو گے، سارے عرب کے قریشی کھڑے ہوں گے، اللہ حبشے کے بلال کو بھی کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دے گا۔ فرمایا کہ الا بالتقوی، فضیلت تقوی کی بنا پہ ملے گی، فضیلت ذات کی وجہ سے نہیں، میرا فلانا تعلق ہے، فلانا تعلق ہے، باڑ میں جائے تمہارا فلانا تعلق ہے، ان اکرمکم عند اللہ۔ اور پھر میرے نبی نے خالی پیغام نہیں دیا، عمل بھی کر کے دکھایا۔ فتح مکہ ہوا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے نا 2 غلام تھے آپ کے بڑے چہیتے،
دو غلام تھے، آپ جس سواری پہ بیٹھے تھے نا تو سواری کے پیچھے آپ کے غلام کا بیٹا بیٹھا تھا، حضرت اسامہ بن زید۔ حضرت زید نبی پاک کے غلام تھے، تو ان کا بیٹا بیٹھا تھا اسامہ۔ تو اسامہ بن زید آپ کی سواری کے پیچھے بیٹھے تھے، غلام کے بیٹے، اور ایک غلام کو آپ نے کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا، ایک غلام کو پیچھے بٹھا لیا، ایک غلام کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیا، اور لوگوں کو بتایا کہ لوگوں سنو، یا ایھا الناس، فرمایا اے لوگوں، یہ جو ہم نے شعوبا و قبائل، جو ہم نے قبیلے بنائے ہیں، لتعارفوا، اس میں تمہاری آپس کی پہچان ہے، اس کو اللہ کی ذات سے نہ جوڑو۔ یا اللہ پھر کیا کریں، یہ قبیلوں کا کیا کریں؟ فرمایا قبیلے تمہاری آپس کی پہچان کے لیے ہیں، میری بارگاہ میں اگر مقبول ہونا ہے تو پھر چاہے کعبے کا بلال بھی، حبشے کا بلال بھی ہو، اور چاہے حضرت زید کا پتر اسامہ ہی ہو، غلاموں کے بچے بھی ہو، میرے نبی سے سچی وفا کریں گے، اللہ دنیا میں بھی عزت عطا کر دے گا، آخرت میں بھی عزت عطا فرما دے گا۔ تو فرمایا انما المؤمنون اخوہ، حج کا دوسرا مقصد یہ ہے، پیغام مساوات دے دیا، ایک ہی صف میں کھڑے ہوگے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، اور بندہ و محتاج و غنی سبھی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، بندہ و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی۔ دیکھیں نا جی، کمی اور آقا کا کوئی فرق تو نہیں رہ گیا، حج میں کمی نے بھی وہی لباس پہنا ہے، تو جو سیٹھ ہے بہو ہے انہیں بھی وہی پایا ہے۔ یہ ہے اسلام کی اصل روح، کہ اسلام پہچان کروانا چاہتا ہے کہ تم جب اپنی ذاتوں کے پیچھے لگ کے لڑو گے تو پھر تمہیں کافر کچل دے گا۔ سب کو اپنی اپنی پڑی، ہر کوئی اپنی چمکار ہے کہ میری سیٹ چمک جائے، میری بلے بلے ہو جائے، واہ واہ ہو جائے۔ تو فرمایا اس حج کا دوسرا مقصد انما المؤمنون اخوہ، کہ کیا ہے، آپس میں کیا ہو جاؤ، بائی بائی ہو جاؤ۔ اور فرمایا تیسرا مقصد حج کا، فرمایا شریعت کے سامنے اپنے سر کو جھکا لینا۔ کئی بندے نا کوئی کام آکھیے نا جی، وہ آندے نے حضرت صاحب کیڑی گل کر چھڑی، میری تے سمجھ ہی نہیں آتی۔ تو جو سمجھ میں نہ بھی آئے، نبیوں کے امام نے کہہ دیا تو پھر سر جھکا کے مان لو۔ آپ کو مثالیں دیتا ہوں نا جی، مثالیں دیتا ہوں۔ دیکھیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں، تو کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا 7 چکر لگا کے نا تو مقام ابراہیم پہ نفل پڑھنے۔ کہاں پہ؟ بولے سارے، اللہ کرے سب کو نصیب ہو جائے، بولے سارے، مقام ابراہیم پہ۔ یا اللہ مقام ابراہیم پہ کیا ہے؟ فرمایا وہاں ایک پتھر پڑا ہوا ہے، پتھر بت کس کے بنتے ہیں؟ پتھروں کے، اور ایک پتھر وہ ہے جس کا تعلق ابراہیم خلیل اللہ سے، پتھر پڑا ہوا ہے۔ یا اللہ وہاں کیا ہوگا؟ فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم مصلی، جہاں میرے خلیل نے نماز پڑھی ہے تمہارا مصلی ہی وہاں ہے، جہاں ابراہیم کے قدم لگے وہاں تم سجدہ کرو، جہاں قدم لگے وہاں کیا کرو؟ سجدہ کرو۔ دیکھیں کتنی پیاری بات ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو حج ہے نا، یہ حج، یہ ابراہیم کی اداؤں کا نام ہے، اور اسماعیل کی وفاؤں کا نام ہے، اور یہ میرے محبوب کی پیاری اداؤں کا نام ہے۔ فرمایا جہاں ابراہیم کے قدم لگے ہیں وہاں اپنی پیشانی رکھو، اور فرمایا پتہ چلا کہ پتھر جو ہیں وہ اگر ان کی نسبت بتوں سے ہو جائے تو رب کا قرآن کہتا ہے یہ کچھ نہیں دے سکتے، اور جب ان پتھروں کی نسبت اللہ والوں سے ہو جائے تو رب کہتا ہے اسی جگہ آ کے نفل پڑھو گے
میں تمہیں تمہارے سارے گناہ بخش دوں گا۔ اور میں کہتا ہوں جس جگہ رب کے خلیل کے قدم لگے وہ پتھر نگینا ہو جاتا ہے، اور جس جگہ رب کے حبیب کے قدم لگے وہ شہر اللہ مدینہ بنا دیتا ہے، مدینہ بنا دیتا ہے۔ جہاں ابراہیم کے قدم لگے وہ پتھر تو نگینا ہو گیا، اور جہاں حبیب کے قدم لگے وہ شہر مدینہ ہو گیا۔ تو جب جس پتھر کی عظمت اللہ نے قرآن میں بیان کی کہ ادب کرو واجب ہے، تو بتاؤ اس شہر کا کتنا ادب ہوگا جہاں رب کے حبیب کے قدم لگے ہوں گے۔ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ اور کسی پنجابی کے شاعر نے بڑا پیارا مصرع کہا تھا، اس نے کہا ویکھو نہیں ویکھو کنے کرم کمائے نہیں، ویکھو نہیں ویکھو کنے تے میرے جے کمینے بھی مدینے وچ آئے نہیں۔ تو یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے کہ جن پہ کرم نوازی ہو جاتی ہے، پھر اللہ کی شان ہوتی ہے، پیسے نہیں دیکھے جاتے، منصب نہیں دیکھے جاتے۔ وہ کمینے لوگ اپنے آپ کو جو کہتے ہیں ہماری نظر میں تو بڑے شان والے ہیں نا جی۔ تو فرمایا کہ حج کا دوسرا انشاءاللہ اگلا جمعہ مدینہ پاک کی حاضری پہ پڑھائیں گے، اور انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ مدینہ وہ ہستی ہے جہاں حسنین کھیلے ہیں، مدینہ وہ ہستی ہے جہاں حسنین کھیلے ہیں۔ مدینہ پاک کی تو ویسے ہی شان بڑی، اور اللہ والے جب وہاں جاتے ہیں نا جی تو پھر مدینے کی گلیوں سے بھی پیار کرتے ہیں۔ کیونکہ عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، اب تک بھی ہے گلیوں میں خوشبو مدینے کی۔ اور پھر جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے، اور منظر بیاں ہو کیسے، الفاظ نہیں ملتے۔ اللہ والے جب جاتے ہیں تو پھر یہ کہتے ہیں منظر بیاں ہو کیسے، الفاظ نہیں ملتے، ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے، سرکار نظر آئے۔ یہ اللہ والوں کی نگاہ ہوتی۔ فرمایا حج کا دوسرا مقصد یار کے حکم کے آگے اپنے سر کو جھکا دینا۔ رسم ختم ہو گئی۔ مکے میں آرڈر تھا کہ پہلے 3 چکر تسی آکڑ کے لانے نے، ساری دنیا کو حکم ہے کہ اکڑ کے نہیں چلنا، لیکن جب عمرہ کرنے جاؤ یا حج کرنے جاؤ طواف کرنا ہے، پہلے 3 چکر فرمایا رمل کرو، آکڑ کے چلو۔ یا اللہ کیا ملے گا؟ فرمایا میرے حبیب نے ایسا کیا تھا۔ جب کافر تانا دیتے تھے صحابہ میں جان کوئی نہیں، یہ کچھ کر نہیں سکتے، اللہ نے کہا اے محبوب اپنے صحابیوں کو کہو جب عمرہ کرنا ہے حج کرنا ہے تو پہلے 3 چکر ذرا آکڑ کے لانے، تاکہ ان کو پتہ لگے کہ مسلمانوں کے سینے جب خدا کی راہ میں جہاد کے لیے نکلتے ہیں تو بڑے چوڑے ہوتے ہیں۔ تو کہا کافر تو ختم ہو گئے مکے سے، یا اللہ اب بھی اکڑ کے چلیں؟ فرمایا اب بھی اکڑ کے چلو۔ کہا کیوں اکڑ کے چلے؟ فرمایا جب تم اکڑ کے چلو گے تو تم میرے حبیب کی ادا کو ادا کرو گے، اور جب تم میرے حبیب کی ادا کو ادا کرو گے چکر پہلے ہی ہوگا، اللہ سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ میں کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں، عمرہ سارا حج یہی ہے، میں کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں، میں فرض محبت ادا کر رہا ہوں۔ یہ پیغام محبت ہے۔ حج کا تیسرا مقصد جتنا بھی آپ دیکھ لیں، آپ صفا مروہ کے چکر دیکھ لیں، دیگر معاملات دیکھ لیں، تو فرمایا یہ ساری چیزیں شریعت کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرنا ہے۔ آخری 5 منٹ ہے تو 1-2 باتیں میں مزید بیان کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نا غریبوں کو بھی نہیں محروم کیا، غریبوں کے بھی کچھ حج بتا دی، غریبوں کے بھی کچھ حج، غریبوں کے بھی کچھ حج۔ اور کسی نے کہا تھا نا کوئی قابل تو ہو، شانے ہم کہیں دیتے ہیں، کوئی قابل تو ہو شانے ہم کہیں دیتے ہیں، اور مانگنے والوں کو دنیا ہی نہیں دیتے۔
गरीबों के भी कुछ हज बयान की। गरीबों का पहला हज भला क्या है? करोगे अमल सारे इंशाल्लाह? आखो जरा। हाँ, गरीबों का पहला हज ये है, फरमाया कि जो बंदा ना सुबह फजर पढ़ने आ जाए, फजर पढ़ के ना तो बाहर ना निकले, अपने मसल्ले पे ही बैठा रहे, बैठ के अल्लाह का जिक्र करे, कुरान की तिलावत करे, और जब सूरज तुलू हो जाए ना, सूरज तुलू हो जाए तो 2 रकत नमाज़े चाश्त पढ़े, 2 रकत नमाज़े। या रसूल अल्लाह क्या मिलेगा? फरमाया अल्लाह, फिर फरमाया 2 रकत, एक हदीस में है 2 रकत चाश्त पढ़े, एक में है 2 रकत चाश्त पढ़े, 2 रकत इशराक पढ़े, क्या मिलेगा? फरमाया अल्लाह एक हज और एक उम्रे का सवाब अता फरमाएगा। ना एयरपोर्ट ते जाना पिया, ना कपड़े बदलने पे ने, ना इन्नियां पाबंदियां, ना उथे इन्ने दिन कढ़ने पे ने, सिर्फ 1 घंटे का काम ते निशानी इमामुल अंबिया ने ला छड़ी, मोर सोने नबी पा ने ला छड़ी। तो ये एक गरीबों का हज है, बोनस है, बोनस बड़ा, बहुत बड़ा मेरे नबी पा ने बयान किया। एक और हज ना दसा, मोहब्बत से कहिए ना सुभान अल्लाह। एक और हज सुने, मेरे नबी पाक हजरत साद बिन अबादा नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर खिदमत थे। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो बंदा ना अपने माँ बाप को मोहब्बत की निगाह से देखता है, प्यार की निगाह से, हज 10 लाख तो उत्ते टुर गया, किड्डा महंगा है, तो कबूलीयत की सनद फिर कोई नहीं, कबूलीयत की सनद कोई नहीं है, बस उम्मीद ही होती है बंदे को कि अल्लाह मेहरबानी कर दे। तो फिर भी नबी पा ने देखे कितने मौके, हर बंदे को हाजी बनने का मौका दिता। फरमाया उधर नहीं जा सकते तो ये काम कर लो। फरमाया जो अपने माँ बाप को नजरतन रहमतन मोहब्बत भरी निगाह से देखता है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलता क्या है? फरमाया हदीस के अल्फाज सुने, और अल्फाज भी बड़े सोने। फरमाया कातबल्लाहु लहू हज्जतम मबरूरतन, अल्लाह ताला जो प्यार से एक निगाह अपने माँ बाप को देख लेता है, अल्लाह एक हज का नहीं, फरमाया एक मकबूल हज का सवाब अता फरमाता। खाली हज का नहीं कहा, फरमाया हज्जतम मबरूरतन, हज मबरूर का सवाब मिलता है। तो साहबी भी बड़े काम सवाल वो करते थे, मसले हमारे हल हो जाते थे। क्या दौर था साहबा का? साहबा वो साहबा थे जिनकी हर सुबह ईद होती थी, खुदा का कुर्ब हासिल था, नबी की दीद होती थी। हमारी तो सुबह ही उठते सारी व्हाट्सएप पे चेक किया केड़ा केड़ा चैट होया, किथे किथे लाइक होए ने, किथे किथे कमेंट आए ने। लेकिन कितना सोना दौर था, फजर पढ़ने जाते थे तो मदीने वाले का दीदार होता था, और नमाज पढ़ते थे तो कुरान भी उससे सुनते थे जिस पे कुरान नाज़िल हुआ है। साहबा वो साहबा थे जिनकी हर सुबह ईद होती थी, खुदा का कुर्ब हासिल था, नबी की दीद होती थी। साद बिन बाता पूछन लगे, या रसूल अल्लाह ये ते एक नज़र दा कमाल है, ते जे दिहाड़ी च 100 नज़रां पा ली, इन नज़रा कुल्ला यौमिन मिआ, फरमाया 100 मरतबा कोई नजर डाले अपने माँ बाप पे, तो फरमाया अल्लाह की रहमत से बाईद कोई नहीं, तू 100 नजरा मोहब्बत दियां पा, अल्लाह 100 ज्यादा सवाब अता फरमा देगा। ये भी गरीबां दे हज ने, इन्हों भी हज मान लो। एक तो 2 रकत और भी बड़े मैंने हदीस मुबारका की रोशनी में लिखे कि अल्लाह पाक ने गरीबों के लिए भी बड़ी बड़ी आफरें अपने महबूब के जरिए पैदा कर दी। तो अल्लाह ताला से दुआ मांगा करें, अल्लाह ताला हमें भी उस घर की बार बार हाजिरी नसीब फरमाए। और जिसके पास माल हो ना, कंजूसी ना करें, बहाने ना बनाएं, फलाना व्याला फलाना व्याला। वो फिर क्या होता है आपको नहीं पता, बाप मर जाता है ना, तीसरे दिन ही डेथ सर्टिफिकेट बन जाता है, क्योंकि डेथ सर्टिफिकेट के बगैर वो इंतकाल नहीं होता, विरासत तकसीम नहीं होती। तो डेथ सर्टिफिकेट, वो किसी बुजुर्ग ने बड़ा प्यारा मिसरा कहा था ना जी, कि जिन्ना लई तू पाप कमाए किथे नहीं हो तेरे घर दे, ते अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं, हज भी छोड़ दिया, अल्लाह की नाफरमानियां भी की, अल्लाह बड़ा देगा यार। हज फर्ज है, खुश दिली के साथ 10 लाख लगता है, 12 लाख लगता है,
تم خوش دلی سے چلے جاؤ۔ میرے نبی نے کہہ دیا ینفیان الفقر، تو حج کر، اللہ تیری ساری غریبی دور فرما دے گا، اللہ تیرے گناہوں کو بھی بخش دے گا۔ انہی جملوں پہ اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ اب جس کے دل میں آئے وہ پائے روشنی، میں نے تو دیا جلا کے سر عام رکھ دیا، وما علینا الا البلاغ المبین۔